صدق اللہ العظیم. چمنستان مکتب کی بہار جناب صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، قرآن پاک 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون اخوہ. انما یہ حصر کا معنی دیتا ہے. اس میں شک ہی نہیں کہ مومنین بھائی ہیں. تو جب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ بلا شبہ مومن بھائی ہیں، اب ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق بلا شبہ بھائی ہیں. پھر مومن مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مومن مسلمان کو اذیت نہیں پہنچتی. مسلمان کی تعریف یہ ہے. خیر الناس من یلقی الناس، پھر بہترین انسان بھی وہ ہے جس سے بنی نوع انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں. کسی بھائی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں. اپنے دل میں بغض و عناد نہ ڈالیں، اس سے دشمنی نہ لگا لیں، دل میں نفرت نہ ڈالیں. عزیز طلباء، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض دفعہ لڑ پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ان کو کوئی پتھر بھی مارتا تو وہ دعا دیتے، دشمن بھی آ جاتا کوئی تو دعا دیتے تھے. آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہتا تو آپ اس کے لیے دعا مانگتے تھے. جب کوئی کسی مسلمان کا دل میں بغض ڈال لیتا ہے تو خدا اس کی بخشش نہیں کرتا. یہاں تک کہ شب برات کو بھی اس کی بخشش نہیں جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض و عناد ہے. یہ نبی کریم کی سب سے بڑی سنت ہے، معاف کر دیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور بھی صحابہ بیٹھے ہیں. حضور مسجد نبوی میں صحابہ میں یوں بیٹھے ہیں جیسے کہ آسمان کے ستاروں میں چاند چمک رہا ہو، اور فرماتے ہیں میرے غلاموں، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا اس کی زیارت کر لینا، وہ جنتی ہے. جب دیکھا تو ایک صحابی داخل ہوئے جو بظاہر بہت بڑے عابد نہیں تھے. کچھ دنوں کے بعد پھر فرمایا بھی جنتی کو دیکھنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھر وہی شخص ہے. 3 مرتبہ ایسے ہوا. فرمایا جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، بہشتی ہوگا. ہم بھی بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے پاک پتن شریف جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے.
بزرگوں سے ارادت بھی ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں، مگر ان کی تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ بہشتی دروازے سے گزر کے پورا سال نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، لوگوں پہ ظلم کریں تو ہم کیسے بہشتی ہو جائیں؟ کیا بابا فرید الدین گنج شکر کیا بے نماز تھے؟ ان کی والدہ نے تو بچپن ہی میں ان کا نماز کا پابند بنا دیا تھا۔ شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھتی، بیٹا نماز پڑھو، شکر ملتی ہے۔ وہ تو بچپن ہی سے نماز کے پابند تھے۔ آج ہم ان کے دروازے سے گزرے، نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں کہ ہم بہشتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے بہشتی کو دیکھنا ہے وہ ہے جو ابھی مسجد کے دروازے میں داخل ہو۔ تو عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، دن رات میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں، پورے سال کے روزے رکھتا ہوں، سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، میں بھی 24 گھنٹے کا عابد ہوں، تو یہ کون سی اضافی عبادت کرتا ہے کہ اس کے بارے زبان نبوت سے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنی ہے؟ دل میں شوق پیدا ہوا کہ آج میں اس کے ہاں مہمان ٹھہرتا ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ وہ اضافی عمل کون سا ہے جو مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو پورے سال روزے رکھتا ہوں، دن اور رات میں الحمد سے لے کے والناس سے پورا قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی جنتی ہونے کے حوالے سے اس کے بارے فرمایا گئے، چچا آج میں نے آپ کے ہاں مہمان رہنا ہے۔ فرمایا بیٹا بسم اللہ آؤ رہو، عرب والے تو ویسے ہی بڑے مہمان نواز ہیں۔ تو میں رات کو چادر اوڑھ کر ویسے لیٹ گیا، وہ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں، مگر میں چادر سرکا کے دیکھتا رہا کہ گنتا ہوں مجھ سے زیادہ کتنی رکعات پڑھتا ہے۔ روتا تو میں بھی ہوں، آنسو آتا ہوں، آج سنتا ہوں کہ یہ کتنا گڑ گڑا کے روتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ پوری رات سوئے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے تہجد پڑھی، وہ تہجد بھی نہ پڑھ سکے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب منافقین بھی تہجد میں آتے تھے۔ میں نے سوچا کہ بیمار ہوں گے، طبیعت ناساز ہوگی، شاید اس لیے ایسا ہوا۔ دوسرے دن بھی رہا، تیسرے دن بھی رہا، بالآخر میں نے ان سے پوچھا کہ جناب وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے 3 مرتبہ زبان نبوت سے نکلا کہ آپ جانتی ہیں؟ فرمانے لگے وہ جو حضور کی افضل ترین سنت ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، جس کے بارے نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے میری یہ سنت سے پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا، جس نے میں محمد سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ دن کو اگر کوئی مسلمان آپ کو عزیز پہنچا دے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے۔ اگر رات کو آپ کو عزیز پہنچا دے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا، یہ میری سب سے افضل ترین سنت ہے کہ دل میں کسی مسلمان کا بغض و عناد نہ رکھیں۔